کیوں منع؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. باجی کلاس شروع کیا ہے؟ جی وہی میں پوچھ رہی ہوں کہ ابھی تک کلاس شروع نہیں ہوئی. ارے اصل میں کلاس تو شروع ہو چکی تھی. میں نے میوٹ مائک جو تھا وہ میوٹ تھا، اس وجہ سے جو ہے وہ ان میوٹ کرنا میں بھول گیا تھا. اگر ایسے اب کبھی ہونا تو جلد ہی جیسے آپ اپنا مائک کھول کر بول دیجیے گا. چند میسج آئے ہوئے تھے لیکن میں نے میسج نہیں دیکھے، میسج کی طرف دھیان نہیں گیا. تو اگر آئندہ اب کبھی ہو جائے نا تو آپ جلدی ہی بول دیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو جی میں نے یہ ترکیب اس کی آیات کی بتائی تھی. اب وہ میں ترکیب دوبارہ بتاتا ہوں کہ ہم نے جو آیتیں پڑھ دی الم نجعل الارض مہادا سے لے کر وجنات الفافا تک، اس کی ترکیب دیکھتے ہیں. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا. الم نجعل الارض مہادا، اس میں علم پر جو حمزہ ہے یہ حمزہ استفہام کے لیے ہے. اور استفہام جو ہے، استفہام کی یہاں پر دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک استفہام تقریری اور ایک استفہام انکاری. یعنی استفہام تقریری کہتے ہیں کہ وہ استفہام جو کسی چیز کو، کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے آئے، اور دوسرا استفہام انکاری ہوتا ہے کہ کسی چیز کا کسی چیز کے انکار کے لیے وہ استفہام آیا ہے. تو یہاں پر استفہام انکاری نہیں، استفہام تقریری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. تو حمزہ استفہامیہ ہوا
لم نجعل یہ منفی بلم ہے، یہ نجعل فعل اور اس کے اندر متکلم کی ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے. آگے الارض یہ معطوف علیہ ہے اور اس کے بعد مہادن یہ بھی معطوف علیہ ہے. الارض بھی معطوف علیہ اور مہادن بھی معطوف علیہ. اس کے بعد اگلی آیت میں واو حرف عطف والجبال اوتادا میں واو حرف عطف، الجبال یہ الارض کا معطوف ہے، اوتادن یہ مہادن کا معطوف ہے. الجبال جو ہے یہ الارض کا معطوف ہے اور اوتادن یہ مہادن کا معطوف ہے. لہذا معطوف دونوں معطوف علیہ اپنے معطوفوں سے مل کر، یعنی الارض معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مفعول اول بنے گا نجعل کا، اور مہادن معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مفعول ثانی بنے گا نجعل فعل کا. نجعل فعل اپنے فاعل اور مفعول دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، یعنی الم نجعل الارض مہادا یہ پورا پھر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. آگے فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، یہاں پہ واو حرف عطف ہے، خلقنا یہ فعل، اس کے اندر متکلم کی ضمیر فاعل ہے، یہ فعل بفاعل ہوا. کم ضمیر جو ہے اس کے اندر وہ ذوالحال ہے. اور آگے ازواجن، ازواجن جو ہے یہ حال واقع ہو رہا ہے، یہ حال ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول بھی ہوا خلقنا کا. خلقنا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوا، جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوا. آگے وجعلنا نومکم سباتا، اس کے اندر پھر واو حرف عطف، جعلنا فعل ضمیر متکلم اس کا فاعل، فعل بفاعل ہوا. نومکم نوم مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول اول بنا جعلنا کا، اور سباتن یہ مفعول ثانی بنا، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اس کے اندر بھی واو عاطفہ اور حرف عطف، جعلنا فعل ضمیر متکلم فاعل یہ فعل بفاعل ہوا. اللیل اللیل مفعول اول، لباسا یہ مفعول ثانی ہوا، فعل اپنے فاعل اور مفتی دونوں صاحب جی جی یہ آپ، میں دوسری دفعہ آپ کی کلاس لے رہی ہوں نا، تو یہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں خبریہ ضمیر، یہ ہم لوگ کس طرح سمجھیں گے کہ یہ چیز، یہ تو نہیں سمجھ آ رہی نا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ لفظ یہ ہے یہ ہے، لیکن ہم نے جی یہ پڑھا نہیں ہوا. اچھا، آپ لوگوں علم النحو آپ کی ابھی شروع نہیں ہوئی کیا؟ ہوئی ہے لیکن صرف اس کے ہم نے کوئی پہلی 2-3 ڈیفینیشنز پڑھی ہیں بس. اچھا اچھا، تو اس وجہ سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی نا کہ وہ پھر یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ کیا یعنی یہ کیا ہے نا اس میں. ترکیب سمجھ میں نہیں آ رہی ابھی آپ کو؟ جی جی نہیں کیونکہ ہم نے صرف وہ پہلا پیج بھی ہمارا ہاف نہیں ہوا، آئی تھنک کوئی 3-4 ڈیفینیشنز ہم نے پڑھی ہوئی ہیں ابھی بس. ہلو. جی جی، اچھا پھر ایسا کرتے ہیں، ابھی پھر تفسیر پڑھتے ہیں ان آیات کی، اور پھر انشاءاللہ اکیڈمی والوں سے مشورہ کر کے پھر ایسا کریں گے کہ اس کی فی الحال اس کی ترکیب کو چھوڑتے ہیں، صرف لفظوں جی کے جی معنی اور لغات کو حل کرتے ہیں، لیکن ترکیب پھر ہم بعد میں کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ جی صحیح. یہ طریقہ کار ٹھیک ہے، پھر ایسے ہی کرتے ہیں. ابھی پھر ان آیات کی ہم اب یہ جو آیات بیان فرمائی ہیں الم نجعل الارض مہادا، ان آیات کا گزشتہ آیات سے ربط کیا ہے سورہ نبا کی؟ اور اصل میں آپ کی آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے.
بالکل آواز نہیں آ رہی. مفتی صاحب آپ کی آواز بالکل بھی نہیں آ رہی. یہ آپ دیکھیے ذرا، حاجرہ نام جو ہے، آپ ہوسٹ بن گئی ہیں، آپ مجھے ہوسٹ بنا دیں، مجھے ہوسٹ بنا دیجیے آپ سیٹنگ میں جا کر. تو بہرحال اس کے اندر یہ لوگ اس لیے انہوں نے اس کا انکار کیا کفار مکہ نے کہ یہ اللہ تبارک یعنی ان چیزوں کو بہت بعید اور محال سمجھتے تھے. حاجرہ آپ جو ہے مجھے ہوسٹ بنا دیجئے تاکہ دوبارہ اگر کچھ کرنا ہو تو پھر میں کر سکوں، میں جب تک سبق چلا رہا ہوں. تو یہ کفار مکہ جو تھے یہ اس چیز کو بعید اور محال سمجھتے تھے کہ یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں. تو اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا چونکہ انکار لازم آتا ہے کہ جو وہ اعتراض کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان آیات کے اندر اپنی قدرت کی نشانیاں بتائی اور عجیب عجیب مناظر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر اپنے بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بڑی چیزیں پیدا کی ہے. مثال کے طور پہ ایک آسمان ہی کو دیکھ لیا، زمین کو پہلے دیکھے، زمین اللہ تعالیٰ نے ایسے بچھائی ہے کہ ہلتی نہیں ہے، بندہ آرام سے انسان چل سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، لیٹ سکتا ہے. اس پر بطور میخ کے بڑے بڑے پہاڑ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے. پھر چھت بنائی، چھت کے طور پر آسمان بنایا، لیکن آسمان ایسا بنایا کہ بغیر ستون کے، کہیں کوئی ستون نہیں ہے، کوئی ٹیک نہیں ہے کہ جس سے آسمان رکا کھڑا ہو. اسی طرح اور بھی مثال اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی. تو یہ اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ اور قدرت تامہ کو بیان کیا ان آیات کے اندر، اور اس سے یہی بیان کیا کہ تمہیں وہ چیز یعنی دوبارہ زندہ کرنا یہ مشکل اور جو ہے بعید لگ رہا ہے، محال لگ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے تو اس سے اور بڑے بڑے کام اللہ تعالی نے کیے ہیں جو تمہاری نظروں کے سامنے ہیں، تمہارے مشاہدے کے اندر ہیں، بلکہ تمہارے استعمال میں ہیں. تو اس لیے ان آیات کا پچھلی آیات سے ربط یہ ہے کہ اس پچھلی آیات میں گویا کہ خلاصتاً کہ ان اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار لازم آ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت کے کچھ کرشموں کو بیان فرمایا. اور مقصد یہی ہے کہ یہ بیان فرما کر کہ جب اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا یہ کس طرح مشکل ہوگا، یہ کیسے مشکل ہو سکتا ہے. یہ بات ان انعامات کو بیان فرما کر اور ان کرشموں کو بیان فرما کر کفار کو تنبیہ کی ہے اور ان کو متوجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی توحید کا اقرار کیا جائے. تو یہ ربط پچھلی آیات سے ان آیات کا یہی ربط ہے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے تمہیں زمین کو یعنی تمہارے چلنے پھرنے کے لیے، بیٹھنے لیٹنے کے لیے، ہر ضرورت کے لیے بچھونے کی طرح نہیں بنایا؟ یعنی جب چاہو جہاں چاہو لیٹ جاؤ، آرام سے زمین پر لیٹ کر، سکون سے لیٹ کر جو ہے اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان، اور اگر دیکھا جائے تو واقعی زمین اللہ تعالی نے بچھونے کے طور پر، بچھونے کی طرح ہی بنائی ہے، وہ اس لیے کہ زمین جو مٹی ہے وہ نہ تو اتنی نرم ہے کہ اس کے اندر بندہ گھس جائے، چل نہ سکے، لیٹ نہ سکے، بیٹھ نہ سکے، نہ اتنی سخت ہے کہ اس پر لیٹنا بیٹھنا ممکن نہ ہو۔ اچھا، اس سے مراد جو زمین عام زمین ہوتی ہے نا مٹی کی، وہ ہے۔ یہ جو فرش ہے یا ٹائل ماربل ہے، یہ لگا کر تو ہم لوگوں نے خود زمین کو سخت کیا ہے، وگرنہ جو قدرتی اللہ تعالیٰ نے جو زمین بنائی ہے حقیقت میں مٹی ہے، وہ اتنی سخت نہیں ہے، اس پر آرام سے لیٹا بیٹھا چلا اٹھا پھرا جا سکتا ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا کہ والجبال اوتادا، کہ بطور میخ کے اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ اس کے اوپر رکھ دیے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ڈگمگانے اور ہلنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر میخ کیلوں کے طور پر، جیسے کیل ٹھوکتے ہیں اس کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑے بڑے پہاڑ رکھ دیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس پر پہاڑ رکھ دیے، گویا کہ میخیں گاڑ دی اس پر، تو اب وہ جو حرکت کر رہی تھی اور ہل رہی تھی، ڈگمگا رہی تھی، اب وہ حرکت اس کی بند ہو گئی اور وہ ساکن ہو گئی۔ تو یہاں پر بھی اس اللہ تعالیٰ کی نعمت کا کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی زمین کو روکنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنے عظیم عظیم اتنے بڑے بڑے پہاڑ پیدا کیے۔ پہاڑوں کے نام ہی دیکھ لیں، کوئی گنجو ٹکر کی پہاڑی مشہور ہے، کوئی کیٹو کی پہاڑی مشہور ہے، اور پتہ نہیں کون کون سی پہاڑیاں مشہور ہیں۔ تو اتنی بڑے بڑے پہاڑ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے مشکل۔ آگے فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، فرمایا کہ ہم نے صرف زمین کا فرش بچھا کر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا تم کو، بلکہ اس پر تمہیں جوڑے جوڑے بنا کر پیدا کیا، یعنی جوڑے جوڑے بنایا تاکہ تمہاری اولاد ہو، اور توالد اور تناسل کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر کیا کہ ایسا نہ ہو تم اکیلے ہی رہو اور جو ہے تم بور ہو جاؤ، نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری نسل کا سلسلہ شروع کیا اور پھلنے پھولنے کا سلسلہ اللہ تعالی نے شروع کیا جوڑے جوڑے بنا کر۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی بہت ہی عظیم قدرت ہے کہ ایک حقیر سے مادے سے، پانی سے اللہ تعالی نے کتنے بے شمار جو ہے انسان بنائے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہارے لیے تمہاری نیند کو بطور آرام کے بنایا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب تم لوگ ظاہر سے بات ہے، نیند اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کی ہر شخص کو، ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے، اور اگر یہ نیند نہ آئے کسی کو تو اس کو حاصل کرنا یعنی اتنا ضروری ہوتا ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات لوگوں کو گولیاں تک کھانی پڑتی ہے، لیکن یہ نیند اتنی ضروری چیز ہے کہ کچھ بھی ہو جائے یہ نیند، کیونکہ جب انسان کی تعداد زیادہ ہوگی تو 2 سے پھر 3 4 زیادہ ہوں گے، تو ظاہر سے بات ہے ان کے کھانے پینے کا، اپنے اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ضروری ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمہ لگایا۔ تو وہ جب اپنے کھانے پینے کا انتظام کرے گا، معاش کی تلاش کرے گا، اور معاش کے لیے محنت کرے گا، کاروبار وغیرہ کرے گا، جاب وغیرہ کرے گا، تو اس کے اندر مشغول ہونے کی وجہ سے تھک جائے گا، بدن میں تھکاوٹ ہوگی۔ اب اس تھکاوٹ کو دور کرنا بھی ضروری ہے تاکہ اگلے دن کے لیے دوبارہ حشاش بشاش ہو سکے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نیند کو اتنی بڑی نعمت بیان فرمایا کہ اس کو، نیند کو اللہ تعالیٰ نے راحت کا سبب بنا دیا کہ بندہ رات کو سوتا ہے، صبح پھر حشاش بشاش اور اسی طاقت اور قوت کے ساتھ دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ایک بڑا عظیم انعام اپنا بیان فرمایا۔ پھر آگے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو بطور لباس کے بنایا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یعنی ہم نے نیند جو ہے، نیند کو راحت اور آرام کا ذریعہ بنایا، اور نیند کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، مثلا اندھیرا ہو
زیادہ شور شرابہ نہ ہو، اندھیرا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے نیند کو تمہارے لیے ایسا ہی بنایا، یعنی آرام کا باعث بنایا اللہ تعالیٰ نے نیند کو، کہ نہ یعنی اس کے اندر اندھیرا بھی ہوتا ہے، روشنی بھی نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے نیند نہ آئے، اور دوسرا اس کے اندر جو ہے شور شرابہ بھی نہیں ہوتا، اس میں خاموشی اور سکون ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، اور جس طرح لباس بدن انسانی کو ڈھانپ لیتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رات بھی انسانی بدن کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اس طرح وہ سکون سے نیند حاصل کر کے اور اپنے بدن کی راحت اور قوت حاصل کر لیتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور پھر ہم نے دن کو تمہارے لیے بطور معاش، یعنی معاش کا سبب بنایا، کہ جب سو کر رات میں آرام کر کے راحت اور سکون حاصل کر کے اٹھو گے تو پھر اگلے دن اپنی روزی روٹی کا انتظام کرنے کے لیے دن بنایا ہے کہ تم دن میں جا کر اپنی روزی روٹی کا انتظام کرو۔ اس کے لیے روزی روٹی کا انتظام کرنے کے لیے سب سے مین چیز، تو اہم چیز جو سب سے ہوتی ہے وہ روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ روشنی میں ہی بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو روشنی پیدا کر دی، اور دن میں یہ سارے کام یعنی معاش کا انتظام کرنا آسان کر دیا۔ آگے فرمایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا۔ اب یہ تو انسانی زندگی کے متعلق کتنے عظیم نعمت ہے۔ آگے فرمایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 جو ہے مضبوط آسمان پیدا کیے، بنائے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ کو بیان فرمایا کہ ہمارے لیے یعنی کتنا عظیم انعام ہم نے تمہیں دیا ہے کہ 7 مضبوط آسان بنا دی اللہ تبارک و تعالی نے، تاکہ اوپر آسمانوں سے اوپر کی کوئی چیز جو ہے وہ نیچے نہ آ جائے، تمہیں جو ہے فرشتوں کی وجہ سے یا اور کسی چیز کی وجہ سے، دوسرے عالم کی چیزوں کی وجہ سے تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو، اس لیے ہم نے مضبوط آسمان بنا دیے۔ اور پھر دیکھیں مضبوط آسمان بنانے کے کتنا صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن نہ تو اس کے اندر کوئی دراڑ پڑی ہے آسمان میں، نہ کوئی سوراخ ہوا ہے، نہ آسمان کہیں سے کمزور ہوا ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی نقص نہیں آیا اس کے اندر۔ اور جس طرح چھت کو قائم رکھنے کے لیے ستون کی ضرورت پیش آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بغیر ستون کے اس کو بنایا، پھر بھی اس میں کوئی کمی اور کوئی نقص پیدا نہیں ہوا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے۔ سوال یہ کہ لفظ بنینا جو بنا کا لفظ ہے، یہ تو بنیاد کے لیے استعمال ہوتا ہے، چھت کے لیے تو استعمال نہیں ہوتا۔ وَبَنَيْنَا یہ بنا سے مشتق ہے، تو بنا کا لفظ تو بنیاد کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ چھت کے لیے تو استعمال نہیں ہوتا۔ اور آسمان یا چھت کے لیے تو سقف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر یہاں پر بنینا یعنی بنا کا لفظ یہاں پر بولنا کیسے درست ہے آیت کے اندر؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی اس بات کی طرف اشارہ فرمانا چاہتے ہیں کہ آسمان کے لیے اگرچہ لفظ سقف استعمال ہونا چاہیے، چھت، کیونکہ آسمان کو چھت کے طور پر بنایا اور چھت کے لیے سقف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سقف کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے بنا کا لفظ استعمال کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ مضبوطی کے اندر یہ آسمان جو کہ ہے تو چھت، لیکن مضبوطی کے اعتبار سے یہ بنیاد کی طرح ہے۔ جس طرح بنیاد مضبوط ہوتی ہے، پوری بلڈنگ، پوری عمارت، حتیٰ کہ پورے بڑے بڑے جو ہے ٹاورز کو اور بڑے بڑے جو ہے پلازوں کو بنیاد کی مضبوطی ہی ان کی مضبوطی کی وجہ ہوتی ہے، تو اسی طرح اس اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کے لیے بھی لفظ بنا کا استعمال کر کے اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہے تو یہ چھت سقف ہی ہے، لیکن مضبوطی کے اندر یہ بنیاد کی طرح ہے، اس لیے بنینا کا لفظ استعمال فرمایا۔ یہ سوال اور جواب وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا پہ۔ آگے فرمایا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا،
اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم قدرت بیان فرمائی کہ اگر مثال کے طور پہ اندھیرا ہی اندھیرا ہو تو ظاہر سی بات ہے پورا دن پوری زندگی اندھیرے میں گزرے تو اس صورت کے اندر اندھیرے میں انسان کوئی کام نہیں کر سکتا، اور کام وغیرہ کرنے کے لیے بہت سارے کام کرنے کے لیے کم سے کم اگر ہم یہ دیکھیں کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے بھی اگر دیکھا جائے، یعنی معاش کو اگر ایک طرف رکھ کر یہ بھی دیکھیں کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے یا کوئی بھی علم حاصل کرنے کے لیے یا کوئی فن حاصل کرنے کے لیے یا کوئی ہنر حاصل کرنے کے لیے بھی ہر چیز کے حاصل کرنے کے لیے اور ہر کام کرنے کے لیے روشنی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب اس روشنی کا اگر ہم لوگ انتظام کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کتنی مشکلات پیش آتی، ہمیں کتنی پریشانیاں پیش آتی، پھر اس کام کرنے کے لائق جیسی روشنی ہونی چاہیے ویسی روشنی انتظام ہم کر بھی نہیں پاتے، اور اگر کر بھی لیتے تو پھر اس کے لیے بجلی کے جو ہے بل وغیرہ اس طرح کی چیزیں کتنی پریشانی کا سامان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے روشنی کا بھی انتظام خود ہی کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگمگاتا سورج، فرماتا ہے کہ ہم نے ایک جگمگاتا سورج بنا دیا تمہارے لیے، تم اس کی روشنی میں اپنی ضروریات ساری پوری کرو جو ضروریات۔ اسی طرح ہمارے آم ہیں، آم کو پکنے کے لیے جو ہے سورج کی گرمی اور تپش چاہیے ہوتی ہے، اگر سورج نہ ہوتا آم کیسے پکتے، بہت ساری چیزیں ہیں، اور اگر سورج نہ ہوتا تو زمین بھی نمناک ہوتی اور ہر چیز سیلی سیلی ہوتی۔ بے شمار فائدے ہیں، اگر فائدے گننے بیٹھ جائیں گے تو وقت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بڑی قدرت کو بیان فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے سورج کو بطور چراغ کے بنایا۔ پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور ہم نے آسمان سے بادلوں سے یعنی ہم نے صاف پانی نازل کیا تاکہ اس پانی کے ذریعے سے غلے اور تمہارے کھانے پینے کی چیزیں نباتات جو ہے وہ اگائے اور گھاس وغیرہ اگائے۔ اسی طرح اسی پانی سے ہم نے باغات پیدا کیے، یعنی گنجان باغات جو ہے گھنے باغات پیدا کیے جن کے پھل اور میوے تم کھاتے ہو، چاہے وہ پھل سوکھے میوے ہوں یا تر میوے جو ہوتے ہیں وہ ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے اسی پانی سے تمہارے لیے پیدا کیے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہ صرف ایک پانی ہم نے نازل کیا اور اس ایک پانی سے کتنی یعنی زمین کے کتنے بڑے حصے کے اوپر ہم نے نباتات پھیلائی، گھاس یعنی انسانوں کے لیے بھی رزق وہاں سے اگایا، جانوروں کے لیے بھی رزق وہاں سے اگایا، پرندوں کے لیے بھی وہیں سے رزق اگایا، اور کیڑے مکوڑوں کے لیے بھی وہاں سے رزق اگایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنی بڑی عظیم قدرت کاملہ کا بیان فرمایا۔ اب یہاں پر بھی ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے بادلوں سے پانی نازل کیا، جبکہ دوسری آیت کے اندر ہے کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ثَجَّاجًا، جیسے یہ ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، دوسری آیت میں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ تو اب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو بظاہر دونوں آیتوں میں تعارض آ رہا ہے، یعنی مخالفت نظر آ رہی ہے دونوں آیتوں میں۔ ایک آیت میں کہا ہے کہ آسمان سے نازل کیا اور دوسری آیت میں کہا کہ بادل سے نازل کیا، تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو مفسرین نے اس کے جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو مفسرین نے اس کا یہ دیا ہے کہ ان دونوں آیتوں میں کوئی مخالفت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر من السماء فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، تو سما سے مراد اوپر والی فضا کو کہتے ہیں، سما سے اوپر والی فضا مراد ہے، لہذا جب اوپر والی فضا مراد ہے تو بادل بھی سما کہلائیں گے۔ بادل پر بھی لفظ سما کا اطلاق اوپر والی چیز پر بادلوں یعنی سما کا اطلاق ہوتا ہے جو فضا ہے۔ تو فضا کے اندر جو بھی چیزیں ہیں اس پر یا فضا پر لفظ سما کا اطلاق ہوتا ہے، تو بادل بھی فضا کے اندر ہے، ان پر بھی لفظ سما کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اس اعتبار سے
اگر لفظ سما کے لغوی معنی کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے وانزل اللہ من السماء فرما دیا، تو وہی بات اس کے اندر بھی ہے، وہی بات وانزل اللہ من المعصرات کے اندر بھی ہے، یعنی دونوں سے مراد بادل ہی ہیں، آسمان نہیں۔ اور بعض مفسرین نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ ممکن ہے کہ کبھی آسمان سے بارش نازل ہوتی ہو، یعنی ممکن ہے کہ کبھی آسمان سے بارش نازل ہوتی ہو اور کبھی بادل سے، اس میں انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر آسمان سے مراد ہے یا جو ہے بادل سے مراد ہے، ہم کسی کا بھی انکار نہیں کر سکتے کیونکہ ممکنات میں سے تو ہے، اور جب ممکنات میں سے ہے تو پھر اس کا انکار کی گنجائش نہیں ہوتی۔ دوسری بات کہ سما دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سماع حقیقی اور ایک ہوتا ہے سماع عرفی۔ سماع حقیقی تو اسی کو کہتے ہیں جو آسمان ہے، سماع عرفی کہتے ہیں کہ عرف عام میں جس کو سماع سے تعبیر کیا جائے، عرف عام میں جس کو یعنی عام لوگوں کے بول چال، لوگوں کے جو ہے عرف کے اعتبار سے جس کو سماع سے تعبیر کیا جائے، جیسے ہم کہیں کہ بھئی بارش کہاں سے برستی ہے، کسی سے پوچھے تو ہر بندہ یہ بولتا ہے کہ آسمان سے، اور آسمان سے اس کی مراد یہ نہیں ہوتی، مراد اس کی وہی ہوتی ہے بادل، لیکن ایک عرف عام میں یہ کہا جاتا ہے کہ آسمان سے بارش برستی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی یہاں سماع عرفی مراد ہے وانزل اللہ من السماء کے اندر، اور جس آیت کے جو ہم نے جو آیت پڑھی وانزل اللہ من المعصرات اس کے اندر تو بادل مراد ہے، تو دونوں آیتوں سے پھر بادل ہی مراد ہوئے۔ اچھا، پھر اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آگے جو فرمایا کہ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اس میں ترتیب اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی، پہلے حبًّا کو ذکر کیا، اس کے بعد نباتن کو ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد جناتن الفافن کو ذکر کیا۔ اس ترتیب کی کیا وجہ ہے؟ تو اس ترتیب کے متعلق مفسرین کا قول یہ ہے کہ غلہ جو حبن یہ غلہ ہوتا ہے، تو غلے کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہر شخص ہی غلے کا محتاج ہوتا ہے۔ غلے کے اندر یہ گندم، چاول وغیرہ یہ ساری کی ساری چیزیں آتی ہیں، تو غلے کا ہر شخص محتاج ہوتا ہے اور اس کی ضرورت سب سے زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ذکر کیا تاکہ جو چیز انسان کو جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے، جب اس کے ذریعے سے احسان بیان کیا جائے تو وہ انسان کے دل پر جا کر وہ بات لگتی ہے اور وہ اثر کرتی ہے، یعنی انسان کا ذہن فوراً اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالی نے اس کو ذکر کیا۔ پھر غلے وغیرہ کے بعد دوسرے نمبر پر انسان کو ضرورت ہوتی ہے نباتات کی، مثال کے طور پہ سبزیاں ہو گئی یا اور گھاس وغیرہ ہو گئی، تو اس کی ضرورت پھر دوسرے نمبر پر ہوتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے نمبر پر یعنی اگر سالن نہ بھی ہو تو روٹی کی ہر شخص کو ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اگر کوئی سالن نہ ہو تو چاول جو غلے کی قسم ہے، چاول ہر بندہ کھا لے گا اگر سالن نہ بھی ہو سکے، سالن کا انتظام نہ ہو، تو پتہ چلا کہ روٹی کھائے یا چاول کھائے غلے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، ہر بندے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے روٹی اور یعنی غلے کے ساتھ کھانے کے لیے پھر سالن کے طور پر نبات کی ضرورت پڑتی ہے، نباتات کی، اس کے اندر جو ہے یعنی سبزیاں وغیرہ ساری اس کے اندر داخل ہے نباتات کے اندر، تو یہ دوسرے درجے میں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی دوسرے درجے میں کیا۔ اور پھر میوے اور پھل جو ہے یہ انسان جو ہے بطور غذا کے نہیں کھاتا، یہ انسان بطور تلذذ کے اور لذت حاصل کرنے کے لیے کھاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا درجہ چونکہ تیسرے نمبر پر ہوتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی اعتبار سے تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا۔ آگے فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، ان یوم الفصل کان میقاتا یعنی بے شک فیصلے کا دن، یوم الفصل بے شک فیصلے کا ایک دن مقرر ہے، میقاتن مانے دن مقرر ہے، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا یعنی جس دن پھونک ماری جائے گی سور میں، جس دن
پھونک ماری جائے گی، سور میں پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، تو تم لوگ فوج در فوج آؤ گے، تو تم لوگ فوج اور در فوج، فوج در فوج تم لوگ آؤ گے، بڑے بڑے یعنی گروہوں کی شکل میں آؤ گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کو کھول دیا جائے گا، فکانت ابوابا، اور اس کے اندر یعنی دروازے ہو جائیں گے، آسمان میں کئی دروازے بنا دیے جائیں گے اور کئی دروازے ہو جائیں گے آسمان کے اندر، اس طرح آسمان کھول دیا جائے گا۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ جو ہے وہ ایک چمکدار ریت کی طرح، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہیبت کی وجہ سے یہ پہاڑ جو اتنے بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں، یہ ایک چمکدار ریت کی طرح، وسیرت الجبال فکانت سرابا، کر دیے جائیں گے آسمان ایک چمکدار، اور پہاڑ ایک چمکدار ریت کی طرح، یعنی یہ پہاڑ جو ہے یہ چلائے بھی جائیں گے، یہ پہاڑ چلائیں گے، سیرت الجبال، یعنی یہ پہاڑ بھی اڑنا شروع ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے ہیبت سے اور قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے، فکانت سرابا، اور پھر یہ اس ہیبت ہی کی وجہ سے یہ ایک چمکدار ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ یہاں پر کچھ تھوڑے الفاظ کے مفردات ہم دیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تفسیر وغیرہ کل پڑھیں گے ان آیات کی، یا بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ مفردات بھی کل ہی پڑھیں گے، اس کا ترجمہ میں ان آیات کا دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ بے شک فیصلے کا ایک دن مقرر ہے، بے شک فیصلے کا ایک دن مقرر ہے، یعنی فیصلے کا وقت مقرر ہے، وقت مقررہ پر فیصلہ ہوگا سب کا۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، کس دن؟ یعنی جس دن سور میں پھونکا جائے گا، پھونک ماری جائے گی۔ جی کچھ کہہ نہیں ہے کیا؟ سور کے اندر پھونکا جائے گا، پھونک ماری جائے گی، تو تم لوگ فوج در فوج آؤ گے، فتأتون، تو تم لوگ آؤ گے، افواجن، فوج در فوج۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھول دیے جائیں گے، لہذا اس میں کئی دروازے ہو جائیں گے، ابوابا جمع ہے، یعنی ایک نہیں کئی دروازے آسمان میں ہو جائیں گے۔ وسیرت الجبال، اور پہاڑ چلائے جائیں گے، یہ جو اتنے بڑے اور بھاری پہاڑ لگ رہے ہیں، تو یہ بھاری پہاڑ بھی چلائے جائیں گے، لہذا پہاڑ اللہ کے تجلی اور خوف سے، اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے، قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے یہ پہاڑ بھی چلنا شروع ہو جائیں گے اپنی جگہ سے، اور حتیٰ کہ پتہ چلتا ہے کہ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے، اور پھر اسی ہیبت کی وجہ سے فکانت سرابا، یہ جو ہے ریت ہو جائیں گے، چمکتی ہوئی ریت کی طرح یہ لوگ ہو جائیں گے۔ باقی انشاءاللہ حل مفردات اور تفسیر وغیرہ انشاءاللہ اس کی کل پڑھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔